زیتون ٹی وی، بدلیں زندگی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کے خلاف جہاد شروع کیا، لوگوں کو بتایا، تو وہ الٹے الٹے تانے دیتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہو انما اعیذکم بواحدہ، کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، انفرادی بھی غور کرو اور دو دو آدمی مل کے بھی غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جنون تو نہیں ہے بھائی، کیونکہ نہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے بت پرستی کے خلاف بولنے میں، بلکہ مخالفت ہی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. پوری قوم ایک طرف، مقابلے میں لالچ بے انتہا دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں. تو نبی کو پیشکش کی گئی عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے، جتنا پیسہ چاہیے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے جو 2-3 شادیاں کی ہیں نا، میں جانتا ہوں کس کرب و اذیت اور عذاب سے میں گزرا ہوں. یہ قربانی دے کے کی ہیں، یہ لڈو کھانے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. جو قربانی میں نے دی ہے وہ آپ کو میں اگر بتا دوں تو آپ بولو مجھے پاگل ہو آپ، لیکن یہ اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. یہ اچھا خاصا لوہے کے چنے چبائے ہیں اس کام کے لیے میں نے، یہ نظریاتی سوچ ہے میری. تو نبی کو کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہیے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اکیلے اور کبھی 2-2 آدمی مل کے آپس میں بیٹھ کے غور کرو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون تو نہیں ہے. تو تمہارا ضمیر خود کہے گا نہیں بھائی بڑے ذہین ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ کوئی مفاد بھی نہیں ہے اور کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دم، بولو بھائی، ہے. یہ جو بت پرستی کے خلاف بول رہے ہیں. تو یاد رکھو میں جو مردوں کو کہتا ہوں وہ اللہ کا قسم مردوں کو عیاشی دینے کے لیے نہیں. بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں معاشرے میں، رول رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں. آج ایک خاتون آئی، میرا شوہر ظلم کر رہا ہے، اس قدر ظالم، جو اس نے ظلم کی داستان وہ رو رہی تھی، وہ کہہ رہی ہے مگر میں طلاق کی بات کرتی ہوں تو میرے گھر والوں نے میرے لیے دروازے، کیسے ظالم ماں باپ ہیں یار. بھائیوں نے کہا بس ہم نے رخصتی کر دی، اب گھر آنے کی ضرورت کیوں؟ اس کو پتا ہے گھر آ گئی تو دوبارہ شادی، طلاق یافتہ کی دوبارہ شادی، بولو بھائی، نہیں ہوگی. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر ان کے گھر والوں کو یہ آپشن ہو کہ ہو جائے گی تو وہ گھر کے دروازے بند اس ظالم کے ساتھ کیا کر دیا. اور ایسے کئی کیسز ہو رہے ہیں، داماد انتہائی ظلم کر رہا ہے، بہنوں نے بہن کی زندگی عذاب بنا دی، مگر کیوں طلاق نہیں لے رہے بھائی؟ پہلی اتنی استخارے نکال کے ہوئی تھی، اتنا عذاب بن کے ہوئی تھی، اب دوبارہ طلاق لے کے، تو اس کو کہتے ہیں وہیں رہو بس. کیوں وہیں رہو بھائی؟ تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے میں والدین سے کہتا ہوں اگر بیٹی پر سسرال میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی بہت معمولی اختلافات، وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو بیٹی کے لیے گھر کے دروازے بند نہ کرو. شادی کرتے ہوئے بتا دو بیٹا جا رہی ہو تو گھر بساؤ. اچھی عورتیں ہمیشہ اپنا گھر بساتی ہیں، لیکن اگر کوئی ناقابل برداشت شکایت ہونا شروع ہو جائے تو بیٹی کو خود بتائیں کہ بیٹا تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں اب تک کھلایا اور پلایا اور اس کا کوئی معاوضہ ہم نے تم سے، بولو بھائی، نہیں مانگا، تو موت تک انشاءاللہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ کھلائیں گے. کیونکہ بھائی اور باپ ان میں اگر غیرت ہو تو وہ عورت کو بوجھ، بولو بھائی. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تمہاری بہن ہے، ایک چھاتی سے اس نے تمہارے ساتھ ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اور تم کیسے بے شرم ہو کے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے روڈوں پہ رول رہی ہیں. طلاق دے دی نا شوہر نے، روڈوں پہ رول رہی ہیں، بھائی نے دروازے بند کر لیے، ماں باپ نے دروازے بند کر لیے، نہیں یہ ٹینشن ہم نہیں پالیں گے. خود سوچو اگر اس کی جگہ خود ہوتے اور تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا، وہ بازاروں کی زینت بنتی ہے، وہ کیا کیا ہوتا ہے، وہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، جو رابطہ تو ہمارا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میرے بھائی یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ کس کے تحفظ کے لیے؟ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے جتنی کرنی تھی نا کر لی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اگر ہو نہیں ہوگی تو ایک اور بھی ہو جائے گی، وہ ابھی آپ کے مشورے سے نہیں ہوگی. ہم کریں گا تو ہم میں ڈھیٹ ہے، کر کے بتانے والے لوگوں میں سے ہیں، پوچھ کے کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. کیونکہ اب اتنا ہم نے اتنی اس میں جو اذیتیں اٹھائی ہیں اس کام میں، اتنی ٹینشن اٹھائی ہے کہ اب اس ٹینشن کے بعد میں کیا ہو گیا اس معاملے میں ڈیٹ. اب تو میں بولتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کے، اس طرح کے اللہ بچائے، اللہ یہ حفاظت کرنے والا ہے، زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. تانے دیتے ہیں لوگ، یہ کیا ہے ابھی 3 ہوئی نہیں چوتھی کر رہا ہے، میں کہتا ہوں چھوڑو ابھی زیادہ نہیں ہے، زیادہ تانے بھی مناسب نہیں ہے صحت کے لیے.
تو کیا بات ہے, کہاں سے کہاں چلی گئی یار, نہیں یہ تو کہاں سے آ گئی, پورا موضوع ہی چینج کر دیا یار. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی الٹے الٹے تانے, ہم میں سے ہر شخص دین چاہتا ہے اپنے مطلب کا. میرے مطلب, عورت چاہے گی شوہر کے حقوق پر بیان, میرے حقوق پر بیان ہو, اور شوہر جائے گا کس کے, اگر ان کو بتا دو تم غلط کر رہے ہو, میاں کو بول دو تم غلط کر رہے ہو, تیش میں آ جائے گا ایک دم. کہہ رہے میں تو بول رہا تھا مفتی صاحب کے پاس, میں تو آئی, ایسے لڑائیاں ہوئی ہیں, میرے موجودگی میں لڑائی ہوئی ہیں. عورت نے اپنے شوہر کی شکایتیں کی, وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا میٹر شارٹ, حالانکہ اس کی مرضی سے لے کر آئی ہے. تو جب میٹر شارٹ ہوا نا میاں کا, تو میں نے میاں کو تو کہا نہیں, میں نے کہا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے, کیونکہ یہ یہاں بیٹھ کے تمیز سے بات نہیں کر رہا, تو گھر میں کیا کرتا ہوگا. تو دونوں طرف ہوتا ہے, کبھی یہ صحیح کبھی وہ غلط. تو اپنے مطلب کا نہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. اے اللہ جیسے تو کہے گا ہم ویسے, بولو بھائی, کریں گے.